1300 سالہ زمانے کے اندر شاید اس نوعیت کے نہیں گزرے. مثال کے طور کے اوپر اس سے پچھلے 1300 سال میں اسلام کو اس طرح کا ایک لمبا عرصہ زوال کے اندر گزرا نہیں ہے کبھی. آپ لوگ کہیں گے کہ جی تازاری آئے تھے 3 سال تو خلیفہ بھی موجود نہیں تھا اور کارپیٹ میں لپیٹ کے بھی اس کو مارا بھی تھا، یہ سارے بھی آپ کہیں گے، لیکن آپ کی بات درست ہے اپنی جگہ پہ. وہ ایک جہت سے حملہ تھا، ایک جہت، ایک ڈائمنشن سمجھتے ہیں، ایک طرف سے حملہ تھا، یک طرفہ حملہ تھا. یک طرفہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ صرف عسکری اعتبار سے وہ لوگ مضبوط تھے، دینے کے لیے ان کے پاس کلچر کچھ نہیں تھا، علم ان کے پاس نہیں تھا، مذہب ان کے پاس کوئی نہیں تھا ڈھنگ کا، کوئی معاشرت کا طریقہ کار ان کے پاس نہیں تھا، عدالت کا نظام ان کے پاس نہیں تھا، باقی تمام تفصیلات، خاندانی نظام، جتنی ساری چیزیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. پیکج پورا نہیں تھا. پیکج میں سے ایک چیز تھی چھوٹی سی کہ عسکری اعتبار سے مضبوط ہوئے تو ٹھیک ہے، آئے ایک طوفان کی طرح گزر کے بعد ختم ہوگی، سارے کے سارے خود کیا ہو گئے. اسی طوفان میں سے اللہ نے عثمانیوں کو پیدا کر دیا جنہوں نے پھر 600 سال مسلمانوں کی قیادت بھی کی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم زوال نہیں کہیں گے، یہ تو ایک عارضی طور پہ کسی ایک جہت پہ تو اونچ نیچ چلتی رہتی ہے. یہ تو آپ سیرت میں بھی دیکھیں گے، بدر کے اندر اگر مسلمانوں نے ان کو پچھاڑا تو احد میں مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رومی بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے درمیان جب لڑائیاں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ پانی کے ڈولوں کی طرح ہے، جیسے کنویں سے پانی کے ڈول نکالے جاتے ہیں نا، 2-3 بندے مل کے نکالتے ہیں تو ایک اس کا ہو جاتا ہے دوسرا اس کا ہو جاتا ہے. تو کہا کہ یہ جنگ تو پانی کے ڈولوں کی طرح ہے، ایک ہم جیت گئے، ایک وہ جیت گئے، تیسری کی ابھی نوبت ہی نہیں آئی ہوئی تھی. یعنی کہ یا سمجھ لیں تیسری ڈرا ہو گئی تھی کیونکہ لڑائی باقاعدہ ہوئی نہیں تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جہت سے جب چیز آتی ہے تو اس کو اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہوتا، پہلے آتی نہیں ہے ایسی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایسا پورا پیکج آ گیا ہو جو کہ آپ کے دین کی عمارت کا متبادل پیش کر دے. دین کی عمارت ہم کسے کہتے ہیں؟ اس کو بات سمجھ لیں کہ دین کی عمارت سے مراد، جس کو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ کامل دین کیا ہے، اس سے مراد دین کے تمام شعبہ جات ہیں، تمام کی تمام وہ چیزوں کا احاطہ ہے. اس زمانے کا وہ مسئلہ کہ آج سے پہلے کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں حضور کو اللہ کا آخری نبی بھی مانتا ہوں، میں قرآن کو اللہ کا کلام بھی مانتا ہوں، آخری کتاب بھی سمجھتا ہوں، لیکن دین اتنا سا ہے. یہ مسئلہ پہلے نہیں آیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ موجود ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ بھائی اسلام کے اس بات کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ تم نے عدالت کیسے چلانی ہے، اسلام کے کیا تعلق ہے میں اپنے خاندان کے معاملات کو کیسے لے کر چلوں گا، اسلام کا اس چیز کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ میرا کاروبار کیسے چلے گا، یہ تو میں نے پیسے کمانے ہیں، میں جو مرضی طریقے سے کما لوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب اسلام کو ہم دین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی کونا، کوئی بھی گوشہ آپ کی زندگی کا خالی نہیں ہو سکتا اس کی گائیڈنس کے. یا تو اسلام آپ کو بتائے گا ایسے کرو، یا آپ کو بتائے گا ایسے نہ کرو، یا آپ کو بتائے گا کہ یہ کام اپنے مشورے سے کر لو. موٹی موٹی سی بات ہے. اس زمانے کے اندر آپ نئے مسائل اٹھا لیں، آپ کو کبھی یہ مایوسی نہیں ہوگی کہ جی ایڈریس نہیں ہوئے. مثلا کوئی مسلمان اگر چاند کے اوپر گیا یا سیٹلائٹ پہ گیا، اس کو نماز پڑھنے کا مسئلہ، اس نے کہا کہ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھو، تو دارالفتہ میں مسئلہ حل ہوا. علماء نے بتایا کہ تم اس طرح سے نماز پڑھو. اس طرح کی یہ اس حضور کے زمانے میں کسی بندے نے یہ آ کے سوال تو براہ راست نہیں کیا ہوگا نا کہ جی میں چاند پہ چلا گیا ہوں، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، میں وہاں پہ کیسے نماز پڑھوں گا، کہ آپ کہیں جی براہ راست ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حضور کے جو وارث ہیں وہ موجود ہیں، وہ اس معاملات کو حل کرتے ہیں. ایک بات تو آپ کو اس خلاصے میں سے جو ایک بات سمجھ آ جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ دین آپ کی زندگی کے ہر اس گوشے کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کا احاطہ کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز آپ کہیں اس سے باہر ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزارتے ہیں تو آپ کے ذہنوں میں یہ سوال کسی جگہ پہ جا کے آتا ہے کہ یار میں فلاں جگہ پہ یہ کام کر رہا ہوں، اس پہ اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یار میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے پلاٹ خریدنا تھا، اس کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں. یا اور براڈر کانٹیکس میں چلے جائیں، آپ کہیں یار ہمارے معاشرے میں جو پالیسیز ہیں، یہ ہمارا معاشرہ، اسلامی معاشرہ کی تشکیل کیا ہوتی ہے، حضور نے مدینہ کے اندر اسلامی معاشرے کی بنیاد کیا رکھی تھی. پھر آپ مزید آگے چلے جائیں، آپ کہتے ہیں کہ ریاست تھی، ریاست کے وجود کے اندر اسلام کی کیا بنیادی چیزیں تھیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر فورن پالیسی تھی مثال کے طور پہ کہ دوسرے ممالک کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جائے گا، اس پہ اسلام کیا کہتا ہے، اس کی کیا پالیسی ہوگی. پھر آپ کہتے ہیں آپ کی عدالت ہوگی تھی، لوگوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، لوگوں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس کو کیسے حل کیا جائے گا. تو حضور کے زمانے میں عدالت کا نظام تھا، ظاہر سی بات ہے وہ کیا ترتیب ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو یہ سوال اگر ہمارے ذہنوں میں نہیں آتے میرے پیاروں تو یہ ناقص شکل موجود ہے کہ اگر ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں عبادات اسلام کا حصہ ہے، اگر ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آ کے اپنی نمازیں تو پوری کر لیتے ہیں لیکن باہر جا کے اسی طریقے سے بدعنوانیاں کریں گے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ تو
بنی اسرائیلیوں والی عادات ہیں اصل میں کہ اپنی مرضی کی چیز اٹھا لیتے تھے اور دوسری چھوڑ دیتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ذہنوں میں دین کامل کا نقشہ بہت واضح ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جگہ آ جائے آپ یہ کوشچن ضرور کر سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ اسلام کیا کہتا ہے. میں آپ کو ایک گارنٹی دے کے کہتا ہوں, آپ کوئی سوال لیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پہ ہمیں جواب نہیں ملے گا کہ اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ لے کے آ جائیں کوئی سوال, میں نے آپ کو چلے آپ کہیں گے یار یہ اس کا اسلام کے ساتھ کہتا ہے, ہر چیز ایڈریس کرتا ہے. نمبر 1. اب یہ چل رہا تھا, یہ حضور کے زمانے میں یہ عمارت کھڑی ہوئی, یہ چلی ہے, چلتے چلتے صحابہ نے اس کو لیا, چلتے چلتے 1300 سال تک یہ چلی. پھر مسئلہ یہ پیش آیا کہ وہ جو اگلا حملہ ہوا نا, اس 1300 سال میں جہاد ہوا, ٹکا کے ہوا, کبھی فتح کبھی شکست, یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. لیکن اس کے بعد جو معاملہ ہوا وہ یک طرفی نہیں تھا, ایک ڈائمنشن کا نہیں تھا. ایک ڈائمنشن تو تھی یعنی کہ ملٹریلی عسکری اعتبار سے مضبوط تھا ہی تھا دشمن صرف, لیکن اس دفعہ عسکری اعتبار سے مضبوط نہیں تھا کیونکہ اس کو یہ بات پتا ہے کہ اگر صرف عسکری طور پہ جاؤں گا تو ان لوگوں کو نہیں ختم کر سکتے. آپ آج کل بھی دنیا کے اندر یہ معاملات دیکھتے نہیں دیکھتے, عسکری طور پہ کس کو دبایا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں کو انشاءاللہ کبھی نہیں دبایا جا سکتا. اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر انہوں نے قرآن رکھنے کے, مصحف رکھنے کے اوپر پابندیاں تھیں, لیکن جیسے ہی اٹھی تو ہزاروں افراد نکل پڑے لے کے قرآن, تو ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہم نے یہ جو 100-150 سال قرآن کے رکھنے پہ بھی پابندی رکھی تھی, یہ اس کے باوجود یہ لوگ کیسے ان کا قرآن کے ساتھ کنیکشن بحال ہوا ہے. ورنہ تو ایک نسل کو آپ ایک علم سے کاٹ دیں, اگلی نسل جاہل ہو جاتی ہے اس علم کے بارے میں. تو بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس دفعہ معاملہ یہ ہوا کہ یہ ایک ڈائمنشن تھی ملٹریلی, پورے کا پورا متبادل دین اصل میں دیا گیا. دین ہم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ پوری زندگی کے اوپر رہنمائی کرتا ہے ہر چیز کے اوپر. اس دفعہ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ ہمارے پاس عسکری قوت ہے, کہا کہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ یہ عدالتی نظام بھی لو, کہا یہ معاشی نظام بھی لو, کہا یہ تمہارا خاندانی. آپ کو پتا ہے مغرب کے اندر جو سوسائٹی معاشرت بنتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں انفرادیت, یعنی کہ انڈیویجولزم کی بنیاد پہ بنتی ہے, یعنی کہ ہر فرد کو اکیلا لیا جاتا ہے. اسلام کے اندر علماء سے آپ پوچھیں, آپ کو بتائیں کہ شریعت کی جو معاشرے کی بنیاد ہے خاندانی نظام کے اوپر ہے. یہ کتنی تو علیحدہ چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ میں سے کوئی بندہ اپنے پورے گھر میں اکیلا رہتا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کے لیے گناہ کرنا کتنا آسان ہے. اور یا ایسے معاشرے میں لیتے ہیں جس کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. مطلب آپ میں سے کوئی بندہ آپ کو یہاں سے کسی اٹھائے اور کسی ایک بہت ہی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اپنا محلے میں بھی کوئی جاننے والا نہیں ہے, چلتے پھرتے آپ کو شیطان کے لیے آپ کتنا ایزی ٹارگیٹ ہے کہ آپ کو جس جب چاہے گا بہکا کے آپ سے گناہ کرا سکتا ہے. یہی کام اسی کمزور نفس والے بندے کو آپ خاندانی نظام میں لے ہیں. ایک تو اللہ سے حیا ہے ہی ہے, وہ سب سے اعلیٰ درجے کی ہے, لیکن ایک دوسری چیز جو اس کے راستے کے اندر رکاوٹ ہے وہ خاندانی نظام. اس کو پتہ ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں رہوں گا کیسے؟ تو اسلام کی ہر چیز کے اندر حکمت پوشیدہ ہے جو اسلام نے نظام دیا. تو معاشرت یعنی کہ جو آپ کی سوسائٹی ہے, اسلام نے کہا خاندان کے سے بنے گی, اور انہوں نے کہا کہ ایک فرد کے ساتھ تعلق ہوگا. اسی لیے ماں باپ جب تھوڑے سے اونچے ہو گئے یا بچہ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, تو اپنی کمائی کے لیے نوکری خود کرتا ہے. یہ جو آپ لوگ پڑھائیاں کرتے ہیں اور آپ کے والدین آپ کی فیسیں دے رہے ہیں, اگر آپ یہ پڑھائی باہر کے معاشرے میں جا کے آپ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ لڑکا خود شام کو رات کو نوکریاں کرتا ہے, جن کو دیتا ہے کیونکہ ماں باپ نے کہا ہے اپنا کماؤ اپنا کھاؤ, اور شادی کرنی ہے تو اپنا پہلے کماؤ, تو پھر شادی کرو. شادی والے چکر سے وہ خیر آج کل آؤٹ ہو گئے. پھر آگے مزید آ جائیں, جتنی بھی چیزیں آپ ساری تفصیلات لے لیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک سولوشن اسلام نے پریزنٹ کیا تھا, انہوں نے اس کا متبادل سولوشن دیا. اسلام نے کہا معاشرہ ایسے ہوگا, انہوں نے کہا نہیں معاشرہ ایسے ہوگا. اسلام نے کہا تمہارا نظام یہ ہوگا, انہوں نے کہا نہیں تمہارا نظام یہ ہوگا. اسلام نے کہا کہ تمہارے اخلاق یہ ہوں گے, انہوں نے اخلاق کو بھی ریڈیفائن کیا. آپ نے معاشرے میں نہیں دیکھا کہ اکثر کی جگہوں پہ کہتے ہیں یار یہ تم کسی مثال کے طور پہ ان کے اخلاق میں سے یہ بات ہے کہ آپ نہیں انل منکر نہیں کر سکتے. آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ اپنی زندگی گزاریں. اور اسلام کے اخلاق یہ ہے کہ آپ جب کسی برائی کو دیکھیں گے تو آپ اس کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے, اگر آپ کے پاس ریاست کی سطح پہ ہے تو آپ قوت سے روکیں گے, معاشرت کی سطح پہ ہے تو آپ زبان سے روکیں گے, ہاتھ سے روکیں گے, زبان سے روکیں گے, ورنہ کمزور ایمان ہے, دل میں برا کہیں گے. یہ اور کہا اگر یہ بھی نہیں ہے تو یہ تو آخری ایمان کا درجہ تھا, اس کے نیچے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو یہ ان کے اخلاق اس سے اثر مختلف ہے. یہ کہتے ہیں اخلاق یہ ہے کہ تم دوسرے کو تمہاری جج کیوں کر رہے ہو. اگر آپ کے معاشرے میں ننگی عورت گھوم رہی ہے تو ان کے اخلاق کے مطابق آپ اسے منع نہیں کر سکتے, اور آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنی بری عورت ہے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں تم اسے جج کر رہے ہو سکتا ہے اس کا اپنا کوئی معاملہ ایسا ہو, تمہیں کیا مسئلہ ہے. یہ وہ اخلاق ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے اخلاق کا پیکج دیا تھا, انہوں نے اس کی تشریحات دوبارہ کی ہیں, اور پھر اسلام نے کچھ اور چیزیں دی. مطلب یہ پورا ستون ہے, میں چلتا جاؤں ایسی ہزاروں چیزیں. تو اس کے متبادل ایک پورے کا پورا دین دیا گیا. اس زمانے کے جو مسئلے ہیں وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں نے اس کو بطور دین سمجھا ہی نہیں ہے, صرف سمجھا کہ مغربی تہذیب ہے. یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی.
مغربی تہذیب تو صرف اس کا مقدمہ تو الجیش ہے، کسی علاقے میں آتی ہے تو اس کی پیشن گوئی ہوتی ہے کہ 2 سال بعد یہ پورا علاقہ اڑا دے گی، 10 سال بعد یا 1 صدی بعد یہ پورے علاقے میں کچھ بھی نہیں بچے گا تمہاری تہذیب کا. تو یہ انہوں نے متبادل پورے دین کا وہ دیا، ایک تصور دیا. اس سے پہلے مسلمانوں کے ایسے دشمن سے سابقہ نہیں ہوا، واسطہ نہیں پڑا کہ جو پوری ہر چیز کا متبادل تھے. اب مسئلہ کیا ہے کہ جب متبادل آ گیا تو اگر وہ 100% درست چل رہا ہے تو اس کا اگلا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک نوجوان ذہن نے یہ سوال کرنا ہی چھوڑ دینا ہے کہ اسلام نے اس پہ کیا کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر میری نوکری ہو رہی ہے، مجھے اس میں پیسے دے رہا ہے، میرے مسائل حل کر رہا ہے، ہر چیز ہو رہی ہے. آپ یہ بات پتہ نہیں کتنی سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ اتنی اہم بات ہے کہ اگر آپ کو یہ بس سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ کافی کام ہو جائے گا. کہ جب آپ کو ایک سسٹم، آپ ہر چیز پوری کرنا شروع کر دیتے، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں سے جو لوگ باہر ہیں، میرے اپنے لوگ باہر ہیں کچھ، تو مجھے سب سے بڑی مشکل یہ پیش آئی جب میں نے کہا کہ اس بندے کے اوپر کچھ دین کی دعوت کا کام کرنا چاہیے. ہمارے ریلیٹیوز میں سے مجھے سب سے بڑا بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو بندہ بتایا کہ جی میں نے کمپنی بنانی ہے، پراپرٹی بنانی ہے. تو آپ اسے بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ضروریات ہے، مقصد تو کچھ بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، وہ تو جو اللہ رب العزت نے مقصد ایک بھیجا وہ مقصد ہے. تو کہتے ہیں آپ حیران ہوں گے، اس کا سوال یہ تھا اگلا، اس نے کہا میں مقصد زندگی سوچوں کیوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے میں سوچوں؟ مجھے تو جتنے پیسے اپنے کام کے لیے چاہیے ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے اس سے زیادہ ملتے ہیں، میں سکون سے جو چاہوں کر سکتا ہوں. میرا مسئلہ پیش آئے گا، مجھے کوئی کسی بندے سے ڈر لگے گا، میری یورپ کی پولیس میرا وہ کرے گی، دفاع کرے گی، کوئی میرے ملک پہ حملہ کرے گا، امریکہ میں بچائے گا. یہ ایک وہ بندہ جو مسلمان ہے، اس کے ماں باپ مسلمان ہیں، خود کلمہ پڑھتا ہے، یہ اس کا سوال تھا اگلا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری کہ حضور نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا کہ جیسے جوتے کے 2 حصے جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. کہا کہ یہ اس طرح امت کا معاملہ ہو جائے گا اور وہ لوگ سیدھا راستہ چھوڑ کے کسی بل میں سے گھس کے گزریں گے تو تم لوگ بھی سیدھا راستہ چھوڑ کے اس بل میں سے گھس کے جاؤ گے. تو اگر آپ نے صحیح معنوں میں مغرب کی تہذیب کی 150 سال پرانی تصویر دیکھنی ہے تو آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، اسلام آباد وغیرہ میں آج آپ کو یہ شروعات یہاں سے ہوتی ہے، لیکن اس طرح اختتام آگے جاتے جاتے بڑھتا جاتا ہے، آگے جاتا جاتا ہے. تو جب متبادل 2 چیزیں یعنی کہ ایک پورے کا پورا متبادل کسی چیز کا دے دی، آپ لوگوں کو گھر سے نکال دے خدا نہ خواستہ تو روڈ پہ ڈال دے گا تو آپ کو ہر وقت پرابلم رہے گا کہ میں نے اپنا گھر واپس لینا ہے، کسی نے قبضہ کر لیا ہے. لیکن ایک نے آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیا اور ساتھ بہت بہترین قسم کا کہہ لیں یا جیسا بھی کہہ لیں کہ آپ کو ایک اور متبادل کے طور پہ گھر بھی دے دیا. اب آپ کہتے ہیں چھوڑو یار کون لڑائی کرے، ہے نا میں یہاں پہ رہ رہا ہوں، چھت بھی ہے اور ہیٹر بھی چل رہے ہیں، گیس بھی آ رہی ہے، بجلی بھی ہے، بہترین کارپیٹ. تو آپ کے لیے ظاہر سی بات ہے مشکل ہو جائے گا واپس آنا نا. تو اس زمانے کے اندر اس کو سمجھنا اہمیت ہے اصل اس چیز کی کہ اس زمانے کا باطل ہی ہے. اور آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ جس طرح اسلام کے عقائد ہوتے ہیں اور عقائد کے اختلاف کے اوپر مختلف فرقے وجود میں آ جاتے ہیں، ان کے باقاعدہ عقائد ہوتے ہیں اور ان کے عقائد کے اختلاف کے اوپر ان کے فرقے وجود میں آتے ہیں. آپ نے امریکہ میں نہیں سنا ہوگا الیکشن ہو رہے ہیں، دائیں بازو کی جماعت ہے، بائیں بازو. دائیں بازو سے مراد کوئی اسلامی جماعتیں تھوڑا ہوتی ہیں وہاں پہ. ادھر دائیں بازو سے مراد یہ کہ ان کے ٹھیٹ پرانے عقیدے پہ جو کھڑے ہیں وہ جماعت مراد ہے، اور بائیں بازو کی سے مراد یہ ہے کہ جو اس میں اس بالکل تبدیلیاں کر کر کے جو نہیں اس کے اوپر. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو اس سے بات سمجھ آئے گی کہ ان کے اختلاف کیسے ہوتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جس کو کیسے کہتے ہیں اردو میں بتائیں، گیز جو ہوتے ہیں یہ لڑکوں کی طرف جن کی رغبت ہوتی ہے، یہ مسئلہ ایک بندے کا. اور وہاں پہ یہ لوگ وہ کرتے ہیں اس کو اپنا بتانا اظہار رائے سمجھتے ہیں کہ میری اظہار رائے کی آزادی ہے میں یہ بات بتاؤں. تو وہ بندہ گیا اور ان کے عقیدے کا حصہ ہے کہ ہر بندہ اپنی آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے. عقیدے کا جز ہے. دوسرا عقیدے کا جز ہے کہ ہر بندہ جو چاہے اپنی پراپرٹی اونرشپ میں یعنی کہ اپنی ملکیت میں کوئی بھی چیز رکھ سکتا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ 2 میں نے آپ کو ان کے عقیدے کے 2 جزیات بتائی ہیں. ایسے اور بھی اصول ہیں. تو ایک بندہ اس میں گیا بیکری کے اندر کیک لینے کے لیے. وہ بندہ یہ تھا جو گیز ہوتا ہے یعنی کہ لڑکوں کی طرف اس کی وہ تھی. تو وہ گیا تو اس نے کہا کہ مجھے فلانا کیک چاہیے. تو ویسے گپ شپ میں اس بیکری کے مالک کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بندہ ہوا. تو اس نے کہا میں تمہیں کیک نہیں بیچتا، یعنی کہ ادھر کے سمجھ لے دائیں بازو والا بندہ تھا. تو اس نے کہا میں تمہیں کیک نہیں بیچتا. تو اس دوسرے بندے نے جا کے عدالت کے اندر کیس کر دیا. اس نے کہا کہ اس نے مجھے اس وجہ سے کیک نہیں بھیجا کہ میرا یہ معاملہ ہے. تو اس نے کہا یہ تو میرے عقیدے کا حصہ ہے جو مغرب نے مجھے دیا ہے کہ میری آزادی ہے اظہار رائے میں اپنے آپ کو عورت بھی کہہ دوں تو کسی کو کیا تکلیف ہے، کوئی مجھے کیسے روک سکتا ہے. اس نے عدالت میں کیس کر دیا. اور جو دوسرا بندہ تھا جس نے کیک نہیں بیچا، جو بیکری کا مالک تھا، اس نے کہا یہ تو میرے عقیدے کا بھی حصہ ہے کہ میں ہر چیز پر مالک ہوں، میری مرضی میں جسے بیچوں نہ بیچوں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یہ چیزیں؟ اس پہ کیا ہوا کہ اب اس کے اوپر یہ اختلاف ہوتا ہے کہ جب دونوں عقائد کی 2 چیزیں آمنے سامنے آ جائیں گی تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟
اس پہ ان کے فرقے بن جاتے ہیں جو کہتا ہے کہ جب ان کی آمنے سامنے چیزیں مد مقابل آ جائیں گی تو ملکیت کی آزادی کو ترجیح دی جائے گی تو وہ ایک فرقہ وجود میں آ جائے گا. اس کے مخالف فرقہ دوسرا ہوگا جو کہے گا نہیں جی ذاتی پرسنل فریڈم جس کو کہتے ہیں. آپ نے فریڈم آف اسپیچ اور پرسنل فریڈم اور فریڈم آف آنرشپ یہ باتیں نہیں سنتے آپ سارا دن میڈیا سے سنتے ہیں. یہ وہ خالص اصطلاحات ہیں جو مغرب کے عقیدے کا حصہ ہیں اور ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں ہے کہ مغرب کے عقیدے کے حصہ ہیں یہ لوگ اور ہمارے ذہنوں میں اترتی ہے نہیں اترتی. آپ مجھے خود بتائیں اگر میں آپ سے بھی یہ بات پوچھوں آپ میں سے کتنے لوگ ایسے یہاں بہت بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ دوستوں کے ڈسکشن میں کبھی کسی نے کہا ہوگا یار یہ فلانا کیا کر رہا ہے, دوسرا کہے گا یار کیوں نہ بات کرے, ہر بندے کا اپنا حق ہوتا ہے بات کرنے کا. یہ بات کہتے ہیں نہیں کہتے, یہ فریڈم آف اسپیچ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو ہم اس کا مطلب کیا ہوا, ہم نے باطل کو نہیں پہچانا, نتیجتاً ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں. ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے زمانے کا باطل کیا. تو حضرت عمر والی بات ہے کہ ہم نے, اور اس میں کیا ہوگا کہ جب ہمارے اندر یہ بات آ جائے گی ہم مسلمان ہیں, ہم اپنے مسلمان کے بھائیوں کے ساتھ جب بیٹھیں گے جو اس کی مخالفت کرے گا ہم اسے کہیں گے تمہیں کیا پتہ دین ایسے ہوتا ہے. تو کیا ہوا, دو اسلام کے اندر دو فرقے وجود میں آ گئے, قسم کے دو جماعتیں وجود میں آ گئی. ہم نے اسلام کو کیا کیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. عمر نے یہی فرمایا تھا نا جو باطل کو نہیں پہچانتا آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر تفریق ڈال دیتا ہے. تو یہ اس زمانے کے وہ باطل عقائد ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے, جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلے گا یہ پورا. اچھا یہ ہے اصول. پھر آپ کو ایک بہت بڑی اور جماعت مسلمانوں کے اندر ملے گی جو آپ کو کہے گی کہ یار دیکھو یہ ہمارے سے اچھے مسلمان تو وہ, یہ آپ کو باتیں سننے کو ملتی ہیں. جی جی دیکھو ان کا وزیر اعظم لائن میں بھی لگ جاتا ہے اور یہ بھی ہو جاتا ہے اور سائیکل پہ جاتا ہے. یہ ساری باتیں آپ معاشرے میں سنتے ہیں, یونیورسٹیز میں خاص طور پہ آپ سنتے ہیں. اس کو بات کو سمجھیں. دو چیزوں کے جب اصول ختم وہ تبدیل ہو جاتے ہیں نا تو ان کی فرع میں جا کے یعنی کہ اس کی جو شاخیں نکلتی ہیں جو سیکنڈری چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک جیسی ہو بھی جائے تب بھی فرق نہیں پڑتا. مثلا آپ کو یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹ چارٹر جو ہے جو انسانی حقوق, جب ہم آپ نے بار بار سنتے ہوں گے انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے, یہ سنتے ہیں لفظ نہیں سنتے, وہ آپ اگلے سے سوال پوچھیں یہ انسانی حقوق کیا ہیں. آپ یہ سوال آپ نے کبھی کسی سے کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیں انسانی حقوق کیا ہیں, کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ انسانی حقوق وہ لکھے ہوئے صفحات ہیں جو مغربی ممالک نے لکھ کے اپنے ہیومن رائٹ یونائٹڈ نیشن میں اپروو کروائے. ان کا جائز ناجائز ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. آپ اپنا جائز ناجائز تبدیل کر سکتے ہیں, علماء تبدیل کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. جو حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا یہ جائز ہے وہ آج بھی جائز ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ تو آپ یہ سمجھیں کہ میں نے اور آپ نے بیٹھ کے 10 شکیں لکھ لی ہیں کہ یہ انسانی حقوق ہیں. مہینہ گزرے گا ہم کہتے ہیں یار یہ عوام کے اندر یہ مسئلہ آ گیا, بیٹھ کے اس کو اپڈیٹ کر لیتے ہیں. تو پہلے ہمارے نزدیک وہ 10 چیزیں جائز تھی, مہینے بعد ہم نے 2 چیزوں کو کہا یہ ناجائز ہو گئی. ہمارے پاس اختیار ہے نا. ان کے انسانی حقوق کے اندر پہلے غلامی جائز تھی کہ غلام رکھ سکتے ہیں. امریکہ نے یہ پورا امریکہ کی ڈیولپمنٹ میں آپ دیکھیں انہوں نے نیٹو امریکن نیٹو انڈینز جو تھے کروڑوں کی تعداد میں ان کو غلام بنایا, ان سے کام لیے. لیکن جب وہ کام ہو گیا مشینری آ گئی, ریپلیسمنٹ آ گئی, انہوں نے کہا نہیں جی اب انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی کہ کوئی کسی کو غلام بنائے گا. آپ کسی عالم سے جا کے پوچھیں کہ آپ کا یہ کام جائز تھا تو آج ناجائز ہو گیا, وہ کہے گا نہیں معطل ہوا ہے, جب دوبارہ صورت بنی دوبارہ جائز ہوگا, کیونکہ یہ چینج کرنے کا اختیار اللہ نے ان کو نہیں دیا ہوا کسی کو. آپ کی بات ذہن میں آ رہی ہے نا؟ اب ہوگا کیا کہ جو میں نے اور اس بندے نے یا جو ان لوگوں نے جو انسانی حقوق کی لکھی ہیں چیزیں وہ ہو سکتا ہے وہ اس میں سے 50% 70% وہی ہو جو کہ اسلام نے کہی ہیں. اس مغالطے میں نہ شکار ہو کہ دیکھو وہ اصل مسلمان ہے. آپ یہ بات سمجھیں اس کا اصول خراب ہے. اس سے نکلی ہوئی کوئی بھی چیز آئے گی آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے, اس کے اوپر آپ اپنا دار و مدار نہیں رکھ سکتے. آپ کو دار و مدار سوائے وحی کے اور کسی چیز پہ نہیں رکھ سکتے, آپ کو واپس اسی طرف جانا پڑے گا. تو آپ اگر آج اس بارے میں ہم میں سے کوئی بندہ خوش ہو کے کہتا ہے کہ دیکھو وہ تو یقین کریں آپ کو اس میں 70% مماثلت ملے گی خطبہ حجۃ الوداع کے ساتھ, تو آپ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ آپ کے سامنے جب آ جائے گا تو آپ کے ذہنوں میں یہ بات بہت واضح طریقے سے ہونی چاہیے کہ یہ اصول کے اندر فرق ہے. 2 چینل ہی الگ ہیں بالکل. انہوں نے آج یہ کہا ہے تو خطبہ حجۃ الوداع سے تعلق رکھتے ہیں, ہفتوں بعد نہیں رکھے گا. آج آپ آن کریں گے کل آن کریں گے, اس کو نہیں کر سکتے, آپ کی اس میں اختیار میں نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو نئی نوجوان نسل کو جب تک نہیں سمجھ آئیں گی خود اس کا شکار ہوگی. جس طرح میں نے آپ کو بتایا انسانی حقوق یہ 24 گھنٹے ہم لے رٹے سنتے ہیں, نہیں سنتے میڈیا کے اوپر 24 گھنٹے سنتے ہیں, اور ہمارے ذہن اتنے معروف ہو گئے سن کے کبھی یہ بھی سوال نہیں کیا بھائی یہ بلا کیا چیز ہے. وہ آپ کو یہ تھوڑا ہی کہہ رہا ہے کہ جو علماء سے جا کے پوچھو کہ حضور نے انسانی حقوق کیا رکھے ہیں, انہوں نے کیا مدون کی ہیں چیزیں, کیا ہے اس میں سے, کیا استنباط کیا پورے شریعت میں سے کہ انسان کے یہ حقوق ہوں گے. یہ تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاق بھی ان کے اپنے علیحدہ ہیں, ہمارے علیحدہ ہیں. تو اب اس میں فتنہ کہاں سے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے؟ وہ ہے اصطلاحات کی گیم زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہے, یعنی کہ جس کو ٹرمینالوجیز کہتے ہیں. مثلا کہ وہ جو چیز کہتے ہیں نا ہم سمجھتے ہیں اس کا اصل والا وہی معنی ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو آپ کو کہتے ہیں آپ کی آزادی ہے,
اظہار رائے کی آزادی ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اسلام بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کی کچھ حدود بھی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو منہ میں آئے گا اور فل پکنا شروع کر دیں گے، اس کی اپنی حدود ہیں. لیکن اصطلاح سیم ہے، تشریحات الگ ہیں. جب اصطلاح سیم ہوتی ہے اور آپ مجھے بتائیں ایک مسلمان کے پاس وہ والی تشریح نہیں تھی جو اسلام نے کیا ہے، تو کون سی لے گا؟ جو اس کو زمانہ دے رہا ہے، یعنی کہ خالی جگہ تھی نا، ایک خالی جگہ جس نے اس کو پہلے پر کر دیا. تو اگر ایک میں اپنی اور آپ کی بات کرتا ہوں، ہمارے پاس کسی اسلامی تصور کی تفصیل موجود نہیں تھی، تو جو ہمیں میڈیا سے ملے گی، جو مغرب سے ملے گی، کس وجہ سے ہم سوال کریں گے؟ ہمارا دل قبول کر لے گا. آپ کے سامنے بھی میں نے آپ سے 2 سوال پوچھے، آپ کے ذہنوں نے قبول کیے وہ چیزیں. تو اس حوالے سے اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھولنے کی ضرورت ہے کہ اس صدی کو آپ اسپیسیفک ایک بہت اسپیشل کیس سمجھ کے جیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ ٹریٹ کریں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا کہ فکری اور اعتقادی اعتبار سے نوجوان نسل بالکل ہی کہیں اور ہی چل پڑے. اور اس سے پہلے اس وجہ سے زیادہ نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یک طرفہ چیز تھی یا عسکری اعتبار سے تھا یا کسی اور اعتبار سے تھا. اس دفعہ نہ صرف علمی بلکہ نظام کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، میڈیا، پھر عسکری اعتبار سے بھی یہ 5 7 8 چیزیں جتنی ہیں یہ ساری ایسی جمع ہو گئی ہیں کہ کوئی اور رستہ جیسے بظاہر بندہ کہتا ہے کوئی ہے ہی نہیں شاید. تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ پورے کا پورا متبادل دین. تو اس وجہ سے جب مغربی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو ہم اس پہ بات ختم نہیں کرتے کہ مغربی تہذیب صرف ایک چیز ہے. ہم کہتے ہیں یہ پورا دین ہے، یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے. ہم نہیں کہتے کہ اسلام کیا ہے کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے. ہم کہتے ہیں اسلام کے بارے نہیں. تو مغرب میں کسی آپ عیسائی کو اٹھائیں، اسے کہیں تمہارے پاس کیا نظام ہے جو پورا وہ آپ کو بتائے گا. وہ بتائے گا کہ کاروباریں کیسے کرنی ہے، ڈیل کیسے کرنی ہے، لیگل انلیگل کیا ہوگا، کسی ملک کی شہریت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، عدالت کیسے ہوگی، نظام کیسے ہوگا. آپ کو ہر چیز بتائے گا. اسے کہے گا ہمارے پاس نظام ہے بھائی پورا. یہ سوال کو ایڈریس کرے گا نا. تو اگر اس کو پتا ہے تو مسلمانوں کو کیوں نہیں پتا؟ یہ ہماری کمزوری ہے. یہ اب اس کو اصل ہے یہ مسئلہ سمجھنا پہلی بات ہے. پھر اگلے دوسرے نمبر پہ چیز آ جاتی ہے اس کا حل کیا ہے.